کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے جو حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو ریلیشن دینے آ رہے ہیں نور حدیث چینل کا نام ہے، ان کے چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا، آپ لوگوں نے جو سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو انت دیکھیے۔ دوستو ویڈیو آج کی بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، بہت بہترین ویڈیو آج کی بہت پیاری ویڈیو آج کی، کیونکہ یہ ویڈیو ہے مسجد الاقصیٰ۔ مسجد الاقصیٰ کی آج پوری کہانی ہم لوگ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے، اس وجہ سے پورا اتحاد جاننے کی کوشش کریں گے، کس وقت میں مسجد الاقصیٰ کو کس نے فتح کیا، کون سے بادشاہ نے کس طرح سے کیا، آج کس کے ہاتھ میں ہے یہ مسجد الاقصیٰ، پورا اتحاد تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ اور مسجد الاقصیٰ وہ مسجد ہے جو پہلا قبلہ اول ہے، یعنی کہ پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا، وہ مسجد الاقصیٰ ہے۔ جو مسجد الاقصیٰ ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے معراج کا سفر کے لیے نکلے تھے اور وہاں تمام انبیاء کی جماعت بھی بنی تھی، انہوں نے نماز بھی پڑھائی تھی۔ وہ مسجد الاقصیٰ کا ایک پورا اتہاس آج ہم لوگ اس ویڈیو کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو کو انتظار ضرور دیکھیے گا، بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا، مجھے سپورٹ کرنے کے لیے سبسکرائب بھی کریے گا چینل کو۔ تو چلیے بنا دیری پہلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ ہم مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی طرف رخ کر کے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 1.5 سالوں تک نماز ادا کی اور یوں لوگوں کو پیغام دیا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں بلکہ یہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے جو حضرت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پھر سے زندہ کرنے اور اصل تورات اور انجیل کے پیغام پر عمل پیرا ہے۔ پیارے دوستو، معراج کا واقعہ اس بات کی دلیل تھی کہ مسجد اقصیٰ کتنی خاص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تمام انبیاء اکرام کی امامت کروانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، غرض یہ کہ یروشلم اسلام، عیسائیت اور یہودیت تینوں مذہبوں کے قریب مقدس ترین مقام ہے۔ یہ علاقہ پیغمبروں کی سرزمین رہا ہے، یہاں بے شمار نبی بھیجے گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کے بارے میں سورہ اعراف میں فرمایا، اور ہم نے اس قوم کو کہ جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کی مشرق و مغرب کا وارث بنایا کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ دوستو، ان آیات میں جس بابرکت سرزمین کا ذکر ہے وہ بیت المقدس اور اس کے آس پاس کے علاقے ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی ہے، لہٰذا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا کل وقفہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، 40 سال۔ پیارے دوستو، روایتوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں۔ ابن حشام نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست قائم ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ بنیاد رکھی اور پھر ان کے جانشین اور فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر فرمائی۔ غرض یہ کہ احادیث اور تاریخ کی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت المقدس کو کئی مرحلوں میں بار بار تعمیر کیا گیا، جس کی تصدیق کئی پیغمبروں نے کی۔ مسجد اقصیٰ کی مکمل تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبر ہے، ان کی سلطنت مشرق سے مغرب تک تھی اور یہ انسانوں کے ساتھ ساتھ چرندوں، پرند، جانور، حیوانات اور جناتوں پر بھی آپ نے حکومت کی ہے۔ ایک مقدس شہر جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے جانا جاتا ہے، اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں ابھی تک سب سے زیادہ انسانوں کی جانیں اسی شہر کے لیے لی گئی ہے، اور یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جتنی زیادہ جنگیں اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے لڑی گئی ہے، شاید ہی ہسٹری میں اتنی زیادہ جنگیں کسی اور شہر کے لیے نہیں لڑی گئی ہو۔ دوستو، اس شہر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دنیا کا اکلوتا ایسا شہر ہے جس کو تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی، ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اسی شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی مذہب میں سب سے زیادہ پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کو ویسٹرن وال کہا جاتا ہے اور یہ دیوار گریا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ یہ دیوار اسی ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا باقی حصہ ہے جس کو ہزاروں سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ دوستو، وہی عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے، بلکہ یہی وہ شہر تھا جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی چڑھایا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عیسائیوں کا سب سے اہم کلیسا بھی یہی موجود ہے۔
और अगर बात करें मुसलमानों की, तो इस शहर में अल अक्सा नाम की वो मस्जिद मौजूद है जिसको इस्लाम धर्म में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। यानी मक्का मदीना के बाद मुसलमान अगर सबसे ज्यादा अहमियत किसी जगह को देते हैं तो वो यही जगह है। इसके अलावा मुसलमानों के लिए ये शहर किबलाए अव्वल भी है, क्योंकि काबे से पहले मुसलमान इसी शहर की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करते थे। दोस्तों, हमारे आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब मेराज का सफर किया तो यही वो शहर था जहां अल अक्सा के अंदर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सभी नबियों की इमामत की थी। इसके अलावा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे बहुत सारे बड़े बड़े नबियों की कब्रें भी यहाँ पर मौजूद है, जो शहर की अहमियत को और भी ज्यादा बढ़ाती है। दोस्तों, शायद यही वजह थी कि इतिहास में इस शहर को हासिल करने के लिए मुसलमान और ईसाइयों के बीच एक के बाद एक जंग होती रही। मुसलमानों और ईसाइयों की ये जंग कई सदियों तक चलती रही थी। दोस्तों, अब जानते हैं आखिर इस शहर की शुरुआत कैसे हुई। आज से तकरीबन 7000 साल पहले इस शहर के अंदर इंसानी आबादी हुआ करती थी, जो इस शहर को पुराने शहरों में से एक शहर बनाती है। इस शहर को सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। ये वही दाऊद अलैहिस्सलाम हैं जिन्हें यहूदी और ईसाई धर्म में डेविड के नाम से जाना जाता है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस शहर को फतह करने के बाद इसको अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इलाके पर तकरीबन 33 साल तक हुकूमत की थी। उसके बाद उनकी ये हुकूमत उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास चली गई। ये वही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है जिनको सोलोमन के नाम से भी जाना जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही हैकले सुलेमानी नाम की मशहूर इमारत को भी बनवाया था, जिसके अंदर ताबूते सकीना को रखा गया था। प्यारे दोस्तों, ताबूते सकीना हद से ज्यादा खास हुआ करता था। इस संदूक के अंदर पुराने गुजरे हुए नबियों के तबर्रुकात रखे हुए थे। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद इस शहर में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे। इसके बाद 598 BC में यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी तकरीबन 600 साल पहले बाबुल की बख्त नसर नाम के एक जालिम बादशाह ने इन लोगों के ऊपर हमला कर दिया। यरूशलेम शहर पर हमला करने वाले बख्त नसर ने न सिर्फ इस शहर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, बल्कि हजारों बनी इसराइलियों को मौत के घाट उतार दिया और इससे कहीं ज्यादा यहूदियों को गुलाम बनाकर वो अपने साथ बाबुल में लेकर चला गया। शहर की इस तबाही में हैकले सुलेमानी नाम की मशहूर इमारत भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और इस इमारत के अंदर मौजूद ताबूते सकीना नाम का वो मुकद्दस संदूक ऐसे गायब हो गया कि उसका आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और फिर कुछ सालों के बाद 539 ईसा पूर्व में ही साइरस दी ग्रेट नाम के एक ईरानी और बहुत ही रहमदिल बादशाह ने उस बाबुल पर भी हमला कर दिया। साइरस दी ग्रेट ने न सिर्फ बाबुल को फतह किया, बल्कि साथ ही साथ इन सभी गुलाम यहूदियों को भी आजाद करके इनको अपने वतन जाने की इजाजत दे दी। ये लोग न सिर्फ अपने वतन में वापस हुए, बल्कि इन्होंने साइरस दी ग्रेट की मदद से उस मशहूर इमारत को फिर से बनवा लिया, जिसको हैकले सुलेमानी के नाम से जाना जाता था। वक्त ने अपने आप को एक बार फिर से बदल डाला और 70वीं ईस्वी में उस दौर की दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत यानी कि रोमन सल्तनत ने यरूशलेम शहर पर हमला कर दिया। रोमन शहंशाह यानी टाइटन जब इस शहर में दाखिल हुआ तो उसकी फौजों ने पूरे शहर में आग लगा दी। साथ ही साथ हैकले सुलेमानी नाम की उस इमारत को भी पूरी तरह से फिर से बर्बाद कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे यहूदियों का रोमन एम्पायर के अंडर में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होता गया। 135 ईस्वी में जब यहूदियों ने रोमी सल्तनत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की थी तो रोमी फौजियों ने बगावत के जुर्म में इस पूरे शहर पर हल चलाकर इसको पूरी तरह से वीरान कर दिया। इतना ही नहीं, यहूदियों से हद से ज्यादा नफरत की वजह से रोमी लोगों ने अब उस खास जगह पर कूड़ा और गंदगी डालना भी शुरू कर दी कि जहाँ पर किसी दौर में हैकले सुलेमानी हुआ करता था, यानी यहूदियों की सबसे पाक जगह। ये शहर कई सदियों तक वीरान रहा और आखिरकार 638 ईस्वी में मुसलमानों के दूसरे खलीफा यानी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस शहर को रोमन एम्पायर से फतह कर लिया। इसके बाद एक लंबे वक्त तक ये शहर मुसलमानों के हाथ में रहा, मगर शुरू से ही ईसाई फौजें भी इस शहर को हासिल करने की कोशिशें कर रही थी। लेकिन इसके बाद मुसलमानों की अंदरूनी और आपसी लड़ाइयों की वजह से मुसलमानों की खिलाफत यानी खिलाफत अब्बासिया अब कमजोर पड़ गई। तो 1099 ईस्वी में ईसाई फौज यरूशलेम शहर को एक बार फिर से हासिल करने में कामयाब हो गई, मगर शहर को अभी ईसाइयों के कंट्रोल में गए हुए चंद साल ही गुजर पाए थे कि तभी एक नया नाम उभर कर आया और ये नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी का। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बचपन से ही इस बात की कसम खा रखी थी कि वो हर हाल में ईसाइयों से इस शहर को दोबारा हासिल करके रहेगा। यही वजह है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने शुरू से ही इस शहर को हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी थी और आखिरकार 1187 में यानी 100 साल पहले ही एक बार फिर से ये शहर मुसलमानों के हाथ में आ गया, यानी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फतह कर लिया था। इसके बाद भी शहर को हासिल करने के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच कई सारी लड़ाइयाँ हुई, मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी 1517 में इस शहर को सल्तनत उस्मानिया के ताकतवर सुल्तानों में से एक सुल्तान सलीम अव्वल ने फतह करके अपनी सल्तनत में मिला लिया। 1517 से लेकर 1917 तक ये शहर सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा। उस दौर में सल्तनत उस्मानिया ने इस शहर को पूरी तरह से बदल दिया था। सल्तनत उस्मानिया के दौर में ही यहूदियों ने शहर में आकर अपनी अलग अलग रियासतें बनाने की प्लानिंग शुरू कर दी।
لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید ثانی ان کی ان کوششوں کو اچھے سے سمجھ گئے تھے، اسی لیے ان کے دور میں یہودیوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی۔ عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی اور 1917 میں برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد بہت وقت یہ علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں رہا۔ یہی وہ دور تھا جس میں جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے وہ منظوری دے دی جس میں یہ آدھا یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا فلسطینیوں کو، جس کے بعد 1948 میں اسرائیل دیش کا بھی اعلان کر دیا گیا، اور اس اعلان کے بعد فلسطین کے ساتھ ساتھ یروشلم کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی بیت المقدس یعنی یروشلم کی پوری کہانی، یہ تھا اس کا پورا اتہاس۔ پیارے دوستو، اب مسجد اقصیٰ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کچھ خاص باتیں۔ مسجد اقصیٰ تقریباً اس کے 20 نام ہیں۔ اسلام کی 3 بابرکت مسجدوں میں سے ایک ہے۔ زمین پر دنیا کی دوسری سب سے پرانی مسجد مسجد الاقصیٰ ہے۔ مسجد الاقصیٰ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے آس پاس برکتیں رکھی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معراج کا سفر یہی سے شروع ہوا تھا۔ مسجد اقصیٰ میں سارے نبی اکٹھا ہوئے۔ یہ بیت المقدس نبیوں کا شہر رہا ہے۔ اس میں نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی فتح کی بشارت خود نبی نے کی ہے۔ صلیبیوں نے اس مسجد پر قبضہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد الاقصیٰ صلیبیوں سے واپس لی۔ یہ مسجد ایسی جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہے۔ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑی مقدس ہے وہ ذات جو۔ دوستو، یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا مسجد الاقصیٰ کا پورا اتہاس ہم نے جانا آج اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ اپنے اپنے وقت میں جو بھی بادشاہ گزرے، جو طاقتور تھے، انہوں نے مسجد الاقصیٰ کو پھر سے اپنی ریاست، جیسے کہ سلطنت عثمانیہ نے جب وہ سپر پاور بنی تو اس نے جیت لیا، اپنے انڈر میں لیا، یعنی اپنی ریاست میں لا لیا۔ پھر وقت میں جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو انگریزوں کا حکومت رہا اور اسرائیل دیش جیسے آزاد ہوا بنا۔ یہ جو ہی معاملہ تھا، صلاح الدین ایوبی جو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے وقت میں جب وہ آئے تو انہوں نے کیا بولتے ہیں مسجد الاقصیٰ کو جیتا۔ تو یہ تھا ہمارا پورا ریئیکشن مسجد الاقصیٰ۔ اور مسجد الاقصیٰ بڑی مقدس جگہ کیونکہ وہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول ہے، اور ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مسجد سے سمجھ لیجیے معراج کا سفر انہوں نے طے کیا تھا، اور وہیں انہیں تمام انبیاء کے ساتھ نماز بھی پڑھائی تھی۔ تو یہ تھا پوری ہمارا ریئیکشن۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا، اور لائک سبسکرائب میں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ضرور کریں، تاکہ ہم ایک سے ایک ویڈیو، اچھے سے اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے آئیں، تاکہ آپ کی جانکاری بڑھے، آپ کی نالج بڑھے۔ تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔